میزان سپر سیور پلان 1 لاکھ میں آپ کو کتنا منافع دیا جا رہا ہے اس وقت؟ آج 27 مارچ 2025 ہے، اور آج کی تازہ ترین انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ آپ کو قومی بچت میں انویسٹ کرنا چاہیے یا میزان جو المیزان گروپ ہے یا میزان بینک میں آپ کو یہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور میوچل فنڈ اور جو سمپل سیونگ اکاؤنٹس ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں کیا فرق ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہوگی لیکن ڈیٹیلڈ ویڈیو ہوگی، کافی سارے آپ لوگوں کے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے، وہ سارے کلیئر ہو جائیں گے۔ میں نے اس کے اوپر کافی ساری انفارمیشن اکٹھی کی اور آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آ، میزان گروپ کے ساتھ جو میزان گروپ ہے یہ میزان بینک کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، اور یہ ایک ایسٹ مینجمنٹ ان کی گروپ یا کمپنی کہہ سکتے ہیں میزان بینک کی۔ تو اس کے انڈر آپ اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ سے کچھ فیس چارج کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ جہاں بھی کریں گے وہ ایک ایسا پروجیکٹ چوز کرتے ہیں جہاں سے فائدہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی اس سے اتنا پرافٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ پرافٹ تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا کم بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے ساتھ کوئی فکسڈ چیزیں طے نہیں کرتے۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، جتنی بھی اسلامک بچت اسکیمیں ہیں یا میوچل فنڈز ہیں جو اسلامک ہیں ان میں یہی طریقہ کار ہے۔ اچھا، میزان سپر سیور پلان کے حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو اس میں کچھ چیزیں یہاں پہ آپ سکرین کے اوپر پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن جو کام کی چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگ اگر اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں سے کیا فائدہ ملتا ہے یہ آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ جو فیکٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ یہ ایک اوپن اینڈ فنڈ ہے، جب اس میں چاہیں انویسٹ کریں، جب پیسے نکالیں، اس میں کوئی کسی طرح کی آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ اور اس میں جناب اگر دیکھیں تو یہ سٹارٹ کب سے ہوا ہے؟ 26 اپریل 2024، تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، اور اس میں اب تک تقریباً 15.5 ارب روپے جو ہیں وہ انویسٹ ہو چکے ہیں، یعنی 15.48 بلین۔ اور اس کے بعد دوستو اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں رسک پروفائل کی، تو رسک پروفائل مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی میوچل فنڈز میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ رسک بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو پرافٹ زیرو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان ہو جائے 2 4 5% 10%، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو 10% اگر یہ آفر کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 20% فائدہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں جب بھی آپ میوچل فنڈز میں جائیں گے۔ اب فائدہ ہو یا نقصان ہو، آپ لوگوں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسٹ مینجمنٹ جو کمپنیز ہیں وہ آپ کو فیس چارج کرتی ہیں۔ کتنی فیس چارج کرتی ہیں یہ ہر ایک فنڈ کی یا ہر ایک پلان کی علیحدہ سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی جاتی ہے، اس میں یہ سارا لکھا ہوتا ہے۔ تو تقریباً 1% یہ آپ سے مینجمنٹ فیس جو ہے وہ طے کرتے ہیں، اور یہ کٹوتی جب آپ کو پرافٹ دیا جاتا ہے اس میں سے کر لی جاتی ہے۔ باقی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ بھی یہ لنک ہے، اور 2 لاکھ یا اس طرح 2 لاکھ کے ملٹیپل کتنی بار بھی آپ انویسٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں پرافٹ کی طرف۔ پرافٹ اس کا جناب 2024 میں جو پرافٹ دیا گیا ہے وہ جناب 18.86 ہے، اور 18.86 آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو پالیسی ریٹس ہیں وہ 22-23% تک لے کے گیا تھا، اور یہ یہاں پہ میزان بینک کا جو یہ سپر سیور پلان ہے اس میں 18.86% دیے گئے، اور اس میں سے پھر آپ کی جو 1% فیس ہوگی مینجمنٹ کے کھاتے میں، اور پھر اس کے بعد ٹیکس اس میں سے کٹے گا، فائلر کا 15%، نان فائلر کا 35%، اور بقایا آپ کو پیسے جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ یہ ہے جناب میزان سپر سیور پلان پہلے جو 2024 میں آیا۔ اب 25 والا جو سین ابھی اس وقت پرافٹ چل رہے ہیں وہ ہیں 11.04۔ صحیح ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت زیادہ تر بچت اسکیموں میں 10.5% کا پروفٹ دیا جا رہا ہے، تو 10.5 کو اگر ہم کنسیڈر کریں تو یہاں پہ یہ 11% آپ کو سپر سیور پلان دے رہا ہے، لیکن اس میں سے 1% تو آپ کا مینجمنٹ فیس میں کٹ جائے گا، باقی 10% رہ جائے گا، یعنی آدھا پرسنٹ جو ہے عام جو سیونگ اکاؤنٹ دے رہے ہیں، اور کچھ اسلامک بچت اسکیمیں جو ہیں یا سیونگ اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو 10.5% یا اس سے بھی زیادہ پروفٹ دے رہے ہیں۔ اچھا، بہرحال یہاں پہ یہ 10% آپ کا رہ جائے گا، اور 10% کے حساب سے پھر آپ کو یہ پے کیا جائے گا۔ یہ اس کا سالانہ پرافٹ ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب کہ اسلامک جو یہ میوچل فنڈ جو ہیں میزان بینک کے یا دیگر بینکوں کے، اور سمپل جو سیونگ اکاؤنٹ ہیں جس میں کنونشنل سیونگ اکاؤنٹ ہو جاتے ہیں، اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ہو جاتے ہیں، تو اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، جو میوچل فنڈز ہیں ایک تو یہ کوئی بھی بینک ہے اس کی ایسٹ مینجمنٹ ایک
ذیلی ادارہ کہہ سکتے ہیں یا گروپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کے پیسوں کو مینیج کرتا ہے. یعنی ایک ایسی کمپنی جو بزنس کرتی ہے آپ کے پیسے سے، اور اس بزنس سے جتنا ان کو فائدہ ہوتا ہے وہ اپنے جو شیئرز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ 50-50 کے پارٹنر ہیں، تو اپنے وہ 50% رکھے گی، پھر جو فنڈز کی مینجمنٹ فیس ہے وہ کاٹے گی، اور بقایا جو آپ کے پیسے بنیں گے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹیکس کاٹ کے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. تو یہ ہوتا ہے ایک پارٹنرشپ کا اصول. اب یہاں پہ بینک کی مرضی ہے، آپ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے نا کہ آپ نے جہاں پہ انویسٹ کیا اس کا کتنا پرافٹ آیا. ہو سکتا ہے کہ کچھ فگرز جو ہیں وہ یہاں پہ پبلش بھی کر دیے جاتے ہوں، لیکن آپ لوگوں کو اس کا کیا پتہ کہ بیک اینڈ پہ کیا ہوا ہے. تو میں اس لیے ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کے لیے اسلامک حلال ہیں تو پھر آپ کے لیے کنونشنل بھی حلال ہیں، اور اگر آپ کے لیے کنونشنل حرام ہے تو پھر اسلامک بھی اسی طرح سے ہی بینک جو ہیں وہ کیلکولیٹ کر کے دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو انٹرسٹ ریٹ ہوتے ہیں، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کی بور اس کو کہہ سکتے ہیں کراچی بینک آفرڈ ریٹ جو ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو یہاں پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میرے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ یہ سودی اسکیمیں جو ہیں یہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ انفارمیشن دے رہے ہیں. دیکھیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بینک کی انفارمیشن شیئر کرتا ہوں. جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں، چاہے اس میں میوچل ہیں، چاہے اس میں سمپل سیونگ جو ہیں اسلامک ہیں یا کنونشنل ہیں، سارے میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں. اور بینک کبھی بھی آپ سے نہیں کہتا کہ ہم آپ کو سود دے رہے ہیں. بینک آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو جو مارکیٹ میں مہنگائی کی ریشو ہے یا آپ کی جو پیسے کی ویلیو کم ہو رہی ہے اس کے اوپر ہے. اگر آپ نے سود والا سین پوچھنا ہے تو پہلی چیز یہ آپ بات مکمل سنیں، اس کے بعد آگے جو ہے نا آپ کمنٹ کر سکتے ہیں جس نے کرنی ہو. کافی سارے کمنٹ آتے ہیں میرے پاس. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ آپ کو کوئی سود دیا جاتا ہے، تو بھئی سود ہمیشہ جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے. صحیح ہے. سود یہ نہیں ہوتا، پرسنٹیج نہیں ہوتی 2-4%، 5%، 10%، 20%، اور اس میں سے بھی پھر ٹیکس کی کٹوتی، یہ چیز وہ چیز ساری کر کے آپ لوگوں کو بینک کچھ بھی نہیں دیتے. میں آپ کو ایک مثال دوں. فار ایگزامپل آپ نے آج سے 3 سال پہلے 1 لاکھ روپے رکھے. اس وقت سونے کا ریٹ تھا 1 تولے کا جو ہے نا تقریباً لاکھ روپے، اور آج سونے کا ریٹ ہے 3.25 لاکھ روپے. اب اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے، اسلام بھی کہتا ہے کہ بھئی آپ اپنا نقصان نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنا نقصان نہ کریں، یا کسی کے فائدے کے لیے یا نقصان کے لیے، یہ چیز نہیں. آپ اپنا نقصان نہ کریں بلکہ کسی کا بھی نقصان آپ نہ کریں. تو اگر آپ نے بینک کو 1 لاکھ روپے دیے آج سے 3 سال پہلے، آپ کے پیسے کی ویلیو تھی، ایک قوت تھی یا طاقت تھی 1 تولہ سونا خریدنے کی 1 لاکھ روپے کی. لیکن انفلیشن کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے آپ کے پیسے کی قوت خرید کم ہوتے ہوتے آج جو ہے 1/3 رہ گئی. کہ آج آپ سونے کا 1 تولے کا تیسرا حصہ بھی نہیں اس سے خرید پا رہے. تو اصولی طور پہ اگر بینک آپ کو انٹرسٹ نہ دے، اضافی پیسے نہ دے، آپ کو صرف اسی پیسے کے برابر جو ہے قوت خرید کے برابر پیسے دے، تو آپ کے 3.25 لاکھ روپے بنتے ہیں بغیر کسی ٹیکس کٹوتی کے، بغیر زکوٰۃ کٹوتی کے. آپ کو پورے کے پورے پیسے ملنے چاہیے جو 1 تولے کے برابر ہیں. لیکن آپ کو کتنے ملے ہوں گے؟ آپ 20% کے حساب سے لگا لیں. 20% کے حساب سے آپ لگا لیں، 60% آپ کو مل گئے. 60% سے بھی پھر آپ کا ٹیکس کٹ گیا، فائلر کا، نان فائلر کا. زکوٰۃ اس میں سے کٹ گئی، وہ تو چلو فرض ہے، وہ تو ویسے بھی دینی ہوتی ہے، لیکن ٹیکس آپ کے کٹ گئے. اس کے بعد آپ کے پاس آ کے بچے ہوں گے پیسے تقریباً کوئی 40%، 40 یا 45%. ٹھیک ہے، 40-45%. اگر 1,45,000 بینک آپ کو 3 سالوں میں دے رہا ہے، تو اس میں آپ کا پھر بھی 1 لاکھ کچھ یعنی 1.5 لاکھ کے قریب آپ کا پھر بھی نقصان ہے. آپ کے پیسے کی کتنی ویلیو کم ہو گئی پچھلے 3 سالوں میں، یہ لوگ نہیں سمجھتے. ڈالر کے مقابلے میں آپ کے پیسے کی کتنی ویلیو کم ہو گئی، یہ آپ لوگ نہیں سمجھتے. بھائی دیکھیں، سود والی بالکل حرمت، ایز اے مسلم ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ جب بھی آپ پرسنل لین دین کریں، کسی کے ساتھ لین دین پرسنل کریں، تو بھائی دیکھیں اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بہتر ہے کہ انسانوں میں جو ہے وہ عدل کا معاملہ کریں. اور اگر کسی کو کوئی آپ سے پیسے جو ہے قرض حسنہ کہہ رہا ہے، تو آپ اس کو ہدیہ کر دیں. ہدیہ کر دیں مطلب کہ وہ اس کو آپ گفٹ کر دیں، اس کو قرضہ نہ دیں کہ یعنی آپ کبھی بھی پھر واپسی کا تقاضا کریں. ہدیہ کرنے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا اجر ہے.
اللہ ताला देते हैं उसका अजर, ठीक है। और अगर आप हदिया नहीं कर सकते तो उसको कर्ज़ हसना दे दें, ठीक है। कर्ज़ हसना का मतलब ये है कि आप उसको उसके ऊपर इज़ाफ़ी पैसे कोई ना तलब करें, आप इज़ाफ़ी उसके ऊपर कोई पैसा ना तलब करें। अगर आप कोई पैसा तलब करते हैं तो वो सूद के ज़ुमरे में आता है। अब ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। और अल्लाह ताला देखें, अगर आप कर्ज़ हसना देते हैं तो उसका भी अल्लाह ताला ने एक अजर रखा है कि आप किसी के साथ नेकी कर रहे हैं, भलाई कह रहे हैं कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसके बदले अजर अता फ़रमाते हैं। और एज़ ए मुस्लिम ये हमारा ईमान है कि जब हम किसी की मुश्किल में काम आते हैं, उसकी मुश्किल हल करते हैं, तो अल्लाह ताला उसका अजर अता फ़रमाते हैं। यानी नेकी है हमारे लिए, और नेकी हमारे लिए आखिरत में निजात का बायस है। एज़ ए मुस्लिम ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि जब हम किसी के साथ लेन देन पर्सनल कर रहे हैं तो फिर हमें जो है इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। और यहाँ पे सूद के मामलात आ जाते हैं। यहाँ पे भी फिर भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जब ये सूद वगैरह की ये हुर्मत आई थी, तो उस वक्त ये चीज़ थी कि गोल्ड में लेन देन हो रहा था। और अगर आप गोल्ड किसी को 1 महीने के लिए दे भी देते थे, तो आपका 1 महीने बाद अगर गोल्ड की देखें क़ुव्वत ख़रीद कम नहीं होती थी, जो अशरफी थी या गोल्ड का जो सिक्का था उसकी वैल्यू कम नहीं होती थी, उसकी क़ुव्वत ख़रीद कम नहीं होती थी। यानी जो बंदा कर्ज़ हसना दे रहा होता था उसका नुकसान नहीं होता था, ठीक है। तो ये चीज़ें मकसद ये है कि हालाँकि उस दौर में भी जिन लोगों ने किसी से कर्ज़ हसना लिया तो उन्होंने बदले में उन्हें थोड़ा-सा यानी ज़्यादा वापस किया, ताकि उसने आपके साथ अच्छा किया तो चलो उसको थोड़ा-सा आप सपोर्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं, साबित होती हैं इस्लाम में, ये ऐसे नहीं कहना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि कोई इस्लाम कहता है कि तय नहीं करना चाहिए कि किसी को आप पैसे दे रहे हैं, उससे कहें कि मुझे डबल दे दें, या लाख के ऊपर 1,10,000 दे दें। वैसे अगर आपने सूदी मामला चेक करने हो तो गोल्ड मार्केट का भी चक्कर लगाएँ और वहाँ से किसी से पूछें कि हमें यार 1-2 लाख रुपए चाहिए 1 महीने के लिए, तो वो आपसे कितना माँगते हैं। ये चीज़ें आपने मार्केट में ये ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं वो चेक करनी चाहिए। बैंक जो हैं आपको कभी भी इज़ाफ़ी पैसा नहीं देते। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि सेविंग अकाउंट्स में पैसा रखने की बजाय आप बिज़नेस करें, अगर कर सकते हैं। लेकिन ये बचत स्कीमें, सेविंग अकाउंट्स जो हैं ये उन लोगों के लिए होते हैं जो अपने बच्चों की स्टडी के लिए पैसा रखना चाहते हैं 2-4 साल, 5 साल। पेंशनर जो हैं वो रिटायरमेंट उन्होंने ली, और वो अगर करंट अकाउंट में रखेंगे तो उनके पैसे की क्या वैल्यू होगी? पड़े रहेंगे, बच्चों की शादी करनी है, तालीम के लिए हैं, तो वो पड़े-पड़े डी-वैल्यू होते-होते उनकी ताकत ही ख़त्म हो जाएगी, वो पैसे की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए सेविंग अकाउंट्स में लोग रखते हैं कि वैल्यू फॉर मनी जो है वो रहें। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो ये है कि आपको थोड़ा-सा उसमें अगर कोई जैसे बेवा ख़वातीन हैं, माज़ूर अफ़राद हैं, या बुज़ुर्ग शहरी हैं जिनकी पेंशन है, तो वो अगर एक यानी सेविंग करंट अकाउंट में रखने हैं तो उसी से वो यानी खा पी जाएँगे, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पैसे की वैल्यू साथ-साथ कम होती रहती है, उसको थोड़ा-सा बचाने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हुकूमत जो है आपको ये जो प्रॉफ़िट जो है ये ऑफ़र करती है। और ये आपके पैसे की जितनी वैल्यू कम होती है उससे भी ये कम पैसे आपको दिए जाते हैं। तो ये वीडियो डिटेल में बनाने का मकसद यही है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं कमेंट करते हैं कि भाई ये सूद है, सीधा-सीधा आके वो कमेंट लिख देते हैं। जैसे उन्होंने फ़तवा जो है ना आके दे देना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन भाई जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मैंने इसके ऊपर अपनी पहले रिसर्च मुकम्मल की थी और फिर मैंने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया था। बाकी मेरे ज़िम्मे आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है जो बैंकिंग लैंग्वेज के हिसाब से। आप फिर भी चाहें तो किसी मुफ्ती से रब्ता कर सकते हैं, आपका दिल ना माने कि आप लोग ना इन्वेस्ट करें। मेरा काम आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। तो ये वीडियो हम दोस्तों यहाँ पे ख़त्म करेंगे। मीज़ान सुपर सेवर के हवाले से भी बता दिया, और जो लोग यहाँ पे आके कह रहे होते हैं कि भाई ये सूद है, उनके कमेंट्स के भी मैंने जवाब दे दिया। तो आप आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप खुद इसमें रिप्लाई कर सकते हैं कि आया कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है या गलत है। तो इस हवाले से भी आप जो है यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।